ذکر آل محمد علیہ السلام بیان فرمائیں، مل کر باواز بلند صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين المخاطب بطه وياسين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتاب المبين وأصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك دين القيم لكن أكثر الناس لا يعلمون۔ صلوات عزیزان محترم، سورہ روم قرآن مجید کا 30واں سورہ ہے اور اس کی 30ویں آیت، اور ہمارا مستقل اس اشرے کا موضوع ہدایت امامت سے اب تک۔ آخری مرحلے کی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اس اعتراف کے ساتھ کہ میں نے صرف ایک مشکل سی کوشش یہ کی کہ ایک فکری خط مکمل ہو جائے، ورنہ حق ادا کرنے کی اگر بات ہے تو حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ یقیناً بہت تفصیلی اور بڑا طویل موضوع تھا، مگر مجھے یہ یقین ہے کہ میں نے وہ منازل طے کر دیے ہیں کہ اس فکری خط کے سہارے اگر کوئی تحقیق کے مرحلے میں آئے گا تو اسے انشاءاللہ کوئی دشواری
نہیں ہوگی اور اسے سارے تحقیقی مرحلے طے کرنے میں یقیناً آسانی ہوگی۔ بنیاد گفتگو ہے قدرت آباد تیری فاقم وجہکا للدین حنیفہ، اپنے چہرے کو دین کی طرف موڑ دو، اس دین کی طرف کہ جس میں کوئی کجی نہیں ہے، جس میں کوئی گمراہی نہیں ہے۔ ہم نے فطرت الہی پر انسان کو پیدا کیا ہے اور اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یہی مستحکم دین ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ میں نے مستقل گفتگو اس منزل تک پہنچائی کہ دین کو سمجھنا ہے تو در اہل بیت پر آنا پڑے گا، دین کی طرف چہرے کو کرنے کا حکم ملا ہے، اور اگر ہم پوچھ لیں چشتی سے تو وہ یہ کہیں گے کہ حسین ہی تو دین ہے، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ تو جب حسین دین ہے تو حسین کی طرف چہرے کو کر لو، دین کی طرف چہرہ ہو جائے۔ توجہ ہے، ایک صلوات پڑھیں محمد و آدم۔ اس دین کی ابتدا ہوئی ہے ظاہر بظاہر، اس دین کی ظاہر بظاہر اس دین کی ابتدا ہوئی ہے ذوالشیرہ سے، اتمام و کمال و رضا حاصل کیا ہے دین نے غدیر میں۔ اس 23 برس کے سفر کے 2 حصے، ایک حصہ ہے مکی حصہ جو 13 برس کا ہے، ایک حصہ ہے مدنی حصہ جو 10 برس کا ہے۔ کتاب مکہ شروع ہوئی ذوالشیرہ سے اور کتاب مکہ بند ہوئی ہے شب ہجرت۔ کتاب مدینہ شروع ہوئی ہے مسجد قباء سے، مقام قباء سے، جہاں مسجد ہے۔ شروع ہوئی ہے کتاب مدینہ مقام قباء سے، اور اکمال دین ہوا ہے غدیر میں۔ یہ 2 جلدوں میں ہے پورا دین، توجہ ہے نا آپ کی، ان 2 جلدوں میں پورا دین ہے۔ پہلی جلد کا پہلا صفحہ ہے دعوت ذوالشیرہ، تشبیہات میں گفتگو کر رہا ہوں، بات پہنچ جائے۔ 2 جلدوں میں ہے پورا دین، پہلی جلد کا پہلا صفحہ ہے دعوت ذوالشیرہ، اور آخری صفحہ ہے شب ہجرت۔ پہلے صفحے پر بھی علی لکھا ہے، آخری صفحے پر بھی علی لکھا ہے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کل گفتگو پہلے صفحے کے حوالے سے ہو رہی تھی، سب کچھ تو ویسے ہی ہے، لیکن جملہ حوالے کرنا چاہتا ہوں، آرام سے گفتگو کر رہا ہوں۔ سب کچھ تو ویسے ہی ہے، مکہ ویسے ہی ہے، جملہ رائے گا نہ کرنا، مکہ ویسے ہی ہے، کعبہ ویسے ہی ہے، حرم ویسے ہی ہے، کفار ویسے ہی ہیں، فضا ویسی ہی ہے، اصحاب 2-4 رہے ہی ہیں، کچھ تو نہیں بدلا، سرکار بھی ویسے ہی ہے، کچھ نہیں بدلا، بس ایک ابو طالب کیا چلا گیا کہ مصطفیٰ کو مدینہ مکہ چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ شاید جملہ نہیں پہنچا سکا، بس سب کچھ تو ویسے ہی ہے، کچھ بھی تو نہیں بدلا، بس ایک جناب ابو طالب مکہ میں نہیں ہے، ایک ابو طالب، اور رسول مجبور ہو رہے ہیں
مکہ چھوڑنے پر، میں بڑی جرأت سے جملہ کہہ رہا ہوں، مولا بھی موجود ہے، مگر صرف ایک ابو طالب کیا چلے گئے کہ سرکار گھیر لیے گئے، 40 برہنہ تلواروں نے رسول کا گھر گھیر لیا۔ جملہ رائے گا نہ کرنا عزیز، 40 برہنہ تلواروں نے سرکار کا گھر گھیر لیا۔ حکم آیا میرے نبی اب آپ مکہ میں رہ نہیں سکتے، کیا اب وہ اللہ اللہ نہیں ہے؟ جملہ پہنچ رہا، میرے حبیب اب آپ مکہ میں رہ نہیں سکتے، اب آپ مکہ سے ہجرت کر جائیے، مگر بستر کو خالی مت چھوڑیے گا۔ لفظ پہنچنی چاہیے، بستر کو خالی مت چھوڑیے گا، علی کو بلائیے اور اپنے بستر پر سلا دیجئے۔ پتہ نہیں میں جملہ پہنچا پا رہا ہوں کہ نہیں پہنچا پا رہا ہوں۔ علی کو بستر پر، تاریخ سال جملہ دینا چاہتا ہوں، سلا دیجئے۔ عزیزو ابو طالب تو نہیں ہے دنیا میں، ابو طالب ہی شیب ابو طالب میں مصطفیٰ کی حفاظت کرتے رہے، ابو طالب ہی 13 برس تک نبی کی حفاظت کرتے رہے، ابو طالب ہی کی پناہ میں رسول تقریباً 53 برس کے ہو گئے۔ توجہ ہے، اب ابو طالب نہیں ہے، مگر علی کو جس گھر سے بلایا جا رہا ہے اس گھر میں ماں فاطمہ بنت اسد ہے۔ بھئی کہاں رہ گئے آپ؟ ماں فاطمہ بنت اسد ہے۔ ایک ماں کے سامنے بیٹے کو بلایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے یہ 23 برس کا کڑیل جوان علی ہے جسے ماں کے سامنے بلایا گیا، اور بلا کے نبی کہہ رہے ہیں یا علی تم میرے بستر پر سو جاؤ، یہ تلواریں ہمیں قتل کرنے کے لیے آئی ہیں۔ مگر ایک بار بھی فاطمہ بنت اسد نے یہ نہ کہا یا رسول اللہ کسی صحابی کو سلا دیجئے۔ توجہ ہے، ماں ہے، بات پہنچنی چاہیے علی کو۔ نہ کہا کسی بوڑھے بزرگ تجربہ کار، جہاں دیدہ سن رسیدہ معمر کسی صحابی کو سلا دیجئے، میرے نوجوان بیٹے پہ کچھ تو رحم کھائیے، مگر فاطمہ بنت اسد نے مقتل مصطفیٰ، لفظ بدلنا نہیں چاہتا، محمد مصطفیٰ کے مقتل پر فاطمہ بنت اسد نے سونے کی اجازت دے کے بتایا جو ایمان ابو طالب ہے وہی ایمان فاطمہ بنت اسد ہے۔ فاطمہ بنت اسد اپنے گھر میں ہیں، مولائے کائنات اسی کے ایک حصے گزرے میں رسول کے بستر پر آ کے سو گئے۔ بڑی توجہ، کتاب مکہ بند ہو رہی، تفصیل کا وقت نہیں، جلدی بڑھنا چاہتا ہوں۔ کتاب مکہ آج بند ہو رہی ہے، 40 قبیلے کے 40 نوجوان ہیں، ہٹے کٹے، تندرست و توانا، 40 قبیلوں کے 40 نوجوان تلواریں لیے ہوئے اور رسول کا گھر گھیرے ہوئے، کاہے کے لیے؟ رسول کو قتل کرنا۔
اور مولا کائنات چادر تان کے سو رہے ہیں. چادر تان کے سو رہے ہیں. مشہور ترین ام المومنین کی ایک حدیث ہے. مشہور ترین ام المومنین کی ایک حدیث ہے، ایک بیان ہے، جو بڑی کتاب میں درج ہے کہ جب سرکار سوتے تھے چادر تان کے تو چادر سے اتنی شعاع پھوٹتی تھی کہ میں اپنی گمشدہ سوئی ڈھونڈ لیتی تھی. سوئی ہے کپڑا سلنے والی سوئی. خدا کی قسم اس حدیث کو سمجھنا ہے تو گھر میں مصالحت کر کے کل رات میں ایک سوئی گم کر دینا رات میں، اور پھر ڈھونڈ کے بتانا کتنی مشقت ہوئی. تجربہ کر لو نا. ایک کچی زمین پہ، ٹائلز پہ نہیں کیونکہ رسول اللہ گھر میں ٹائلز نہیں لگی تھی، ایک کچی زمین پہ ایک سوئی ایسے ہی پھینک کے گم کرو اور پھر اسے ڈھونڈو، دیکھو کہ کتنی روشنی کی ضرورت ہے اور کتنی مشقت ہے. تب سمجھ میں آ جائے گا کہ جسم رسول سے کتنا نور ہوتا تھا. حدیث ہے نا ان کی کہ جب رسول سوتے تھے تو جسم سے اتنا نور نکلتا تھا کہ ہم اپنی گمشدہ سوئی ڈھونڈ لیا کرتے تھے. آج بستر وہی ہے، چادر وہی ہے، سونے والا بدل گیا اور 40 دنی 80 آنکھیں گواہ ہیں. رات بھر انتظار میں کھڑے رہے تو ماننا ہوگا آج بھی اتنا ہی نور ساتے تھا، ورنہ یہ رات بھر کھڑے کیوں رہتے؟ اس منظر کو محسوس کر رہی ہیں کہ حجرہ رسول میں نور ہے، تبھی تو رات بھر انتظار کر رہے ہیں. اگر تاریکی ہوتی تو وہ جھک نہیں مارتے، وہ اس طرح سے اپنی رات جاگ کے برباد نہ کرتے. ظاہر ہے کہ آج رسول نہیں سو رہے ہیں مگر چادر تنی ہوئی ہے، منظر وہی ہے. تو مجھے ایک جملہ کہنے کا حق تو ہے کہ رسول نے فرمایا انا وعلی من نور واحد. مشہور حدیث ہے، میں اور علی ایک نور کے 2 ٹکڑے ہیں. چادر ہٹ جائے تو محمد محمد ہے، علی علی ہے. چادر آ جائے تو پھر پتہ نہ لگے کون محمد ہے. ہائے ہائے صلوات پڑھے چالیس دنی 80. بس وہ آخری جملہ اس سلسلے کو اور گفتگو آگے بڑھاؤں. رات بھر کھڑے رہے، صبح ہوئی جیسی، صبح کاظم رات اٹھی. اب سب کمرے میں گھر میں داخل ہوئے. دیکھیں کافر جب کافر تھے تو اتنی شرافت تو تھی کہ شبخون نہیں مارتے تھے.
گھر میں رات میں نہیں داخل ہوئے، صبح ہونے کا، رات ڈھلنے کا انتظار کیا، اور جیسے ہی داخل ہوئے علی تو نہتے سو رہے تھے، تلوار بھی لے کے نہیں سو، یا علی سو جائیے تلوار لے کے، کہ اگر علی بن کے سونا ہوتا تو تلوار رکھ لیتا۔ میں جملہ پہنچ رہا، ہمیں تو مصطفیٰ بن کے سونا ہے، لہذا نہتے سو رہے ہیں، چادر تنی ہوئی ہے۔ میرے مولا نے مدینے سے لے کے مسجد کوفہ تک کئی بار یہ اعلان کیا ہے کہ علی جیسا شب ہجرت سویا کبھی نہیں سویا، کبھی نہیں سویا۔ سو رہے ہیں، ادھر داخل ہوئے، ادھر مولا نے چادر ہٹائی، اٹھ کے بیٹھے، بڑھتی ہوئی تلواریں ٹھہر گئی، ہاتھ کانپنے لگے، ایک دوسرے کے پیچھے چھپنے لگے، اور جو چھپ نہیں سکا اسے کہنا پڑا یا علی ہم آئے نہیں ہیں، لائے گئے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد۔ اب ظاہر ہے کہ 40 قبیلوں نے مل کے ایک مخصوص گھر میں، جس گھر کا نام ندوہ تھا، گھر کا نام ندوہ تھا، اس میں میٹنگ کی تھی قتل مصطفیٰ کی۔ صحیح مسلم میں بڑی تفصیل سے یہ روایت لکھی ہوئی، اور اس میں ایک بہت بڑے انتریامی، دلوں کے پڑھنے والے بزرگ نے یہ کہا تھا کہ بھئی دیکھو 40 تلواریں مل کے قتل کریں ورنہ بنی ہاشم کسی کو چھوڑیں گے نہیں، لہذا نبی کے خون کو 40 تلواروں پہ 40 قبیلوں پہ بانٹ دو، یہ پلان کیا تھا۔ قرآن میں جگہ ہے مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، ہے نا؟ اب اس کا ترجمہ لوگ الگ انداز سے کہہ لیتے ہیں، ہم اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ تم پلاننگ کرتے ہو تو اللہ بھی پلاننگ کرتا ہے، اصل میں مکر سے مراد یہ ہے، اور اللہ بہترین پلاننگ کرنے والا ہے۔ انہوں نے کیا پلان کیا تھا؟ اب وہ پلان سن لیجئے انشاءاللہ، موالیان اہل بیت خوش ہو کے میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ انہوں نے کیا پلان کیا تھا؟ انہوں نے یہ پلان کیا تھا کہ 40 قبیلوں پر، 40 تلواروں پر خون مصطفیٰ بٹ جائے تاکہ بنی ہاشم کسی ایک قبیلے سے بدلہ نہ لے سکے، اگر ایک ہوگا تو بنی ہاشم اسے تکہ بوٹی کر دیں گے، تو ایسا ہو جائے کہ 40 قبیلے ایک طرف ہوں، بنی ہاشم ایک طرف ہوں۔ معلوم ہوا اکثریت اقلیت کو دبانے کی کوشش کرتی رہتی ہے، دبا رہے ہیں کہ یہ خون بڑھ جائے، بنی ہاشم بدلہ نہ لے سکے۔ اب یہ ان کی پلاننگ ہے ندوہ کی، اللہ نے وہاں پلاننگ کی، میرے نبی آپ اپنی جگہ علی کو سلا دیجئے، علی کو سلا دیجئے اور آپ چلے جائیے، رسول انہی کے درمیان سے نکلے، تلواریں کھچ چکی تھی، رسول کا گھر گھر چکا تھا، انہی کے درمیان سے رسول سورہ یاسین لا یبصرون تک پڑھ کے اور دھول اڑا کر کے اور نکل گئے، اور کسی کو نظر نہیں آئے۔ ایسا نہیں کہ ان کے آنے سے پہلے رسول نکل گئے، ایسا نہیں ہے، وہ آ چکے تھے، گھر گھر چکا تھا، تب مولا کائنات کو سلایا ہے اور ان کے درمیان سے رسول نکل گئے ہیں۔ توجہ، انہوں نے کیا پلاننگ کی کہ 40 تلواروں پر خون مصطفیٰ بٹے، اور اللہ نے یہ پلاننگ کی کہ میرے نبی اپنی جگہ علی کو سلا دیجئے، جب یہ صبح اپنے اپنے قبیلوں میں جائیں گے تو خود
مصطفیٰ کی جگہ مصطفیٰ بن کے سونا صرف علی کو آتا ہے. علی کو آتا ہے. نبی کی جگہ نبی کا صرف محافظ اگر کوئی ہے تو علی ہے. راتوں رات کہا جاتا ہے محاورتاً، گھنٹے بھر میں پورے مکہ کے اطراف میں یہ خبر پہنچ گئی. توجہ ہے، دشمن سے ہی اللہ نے پیغام رسانی کا کام لے لیا. بھائی بات پہنچنی چاہیے، بیداری سے جملہ سن لیجئے. نبی کس کس سے کہتے کہ میری طرح جینا اور مرنا علی کو آتا ہے، میری طرح امانت داری علی کو آتی ہے، میری طرح صداقت علی کو آتی ہے، علی میرا ہی بہتر ہے. نبی کس کس سے جا کے کہتے؟ نبی نے کسی سے نہیں کہا. اب ہر قبیلہ اپنی جگہ کھڑا ہوا انتظار کر رہا ہے. میرا نوجوان جیالہ بیٹا قتل مصطفیٰ کی سند لے کے آ رہا ہوگا. قبیلے کے دروازے پہ پوری بھیڑ کھڑی ہے اور لڑکا نوجوان سر جھکائے ہوئے جا رہا ہے. وہ سوچ رہے ہیں آتا کیوں نہیں، یہ سوچ رہا ہے یہ جاتے کیوں نہیں. توجہ ہے. اس کشمکش میں جب پہنچے تو ہر جگہ ایک ہی پیغام زبان کفر سے نشر ہونے لگا کہ مصطفیٰ کی جگہ مصطفیٰ جیسا اگر کوئی ہے تو وہ علی ہے. علی شہنشاہ، علی شہنشاہ. عزیزوں، اس طرح سے کتاب مکہ کو رسول نے بند کیا. خود مدینے تشریف لے آئے. پہلے قیام مقام قبا میں کیا، اس کے بعد سرکار وہاں سے آگے بڑھے تو پھر مدینے آئے. عرض کیا تھا کہ پہلے ابو ایوب انصاری کے یہاں ٹھہرے. وہ صحابی جنہوں نے سب سے پہلے نبی کی میزبانی کی، انہوں نے علی کے ساتھ رہ کے جان دی اور علی کے علاوہ کسی کی بیعت قبول نہیں کی. یہ ہے جناب ابو ایوب انصاری. عزیزوں، جب رسول مقام قبا میں پہنچے تو وہاں سے جب جانے لگے تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہاں ایک مسجد بنا دی. پہلی مسجد مسجد نبوی نہیں، وہ دوسری مسجد ہے. پہلی مسجد ہے مقام قبا میں مسجد قبا، پہلی مسجد. جب اس مسجد کے بنانے، اب یہاں سے کتاب مدینہ کھل رہی اور یہ پہلا صفحہ، آخری صفحہ قدیر سنتے رہتے ہیں، میں نے بھی سنایا ہے. پہلا صفحہ کھل رہا ہے. یہ بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. اور مسجد بنانی ہے تو اب کہاں پر بنے، کتنی بنے، کیسے بنے، اب اس پہ گفتگو ہونے لگی. جبرائیل نے آ کے کہا، محدث دہلوی نے بہت تفصیل سے اسے لکھا ہے، عبدالعزیز نے، کہ جبریل آئے اور آنے کے بعد کیا ہے، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کے ناقے کو معین کر دیا، اس پر کوئی بھی سوار ہو جتنی دور ناقہ چلے گا اتنی ہی دور مسجد بنے گی. اب تو یہ مفت کا اعزاز تھا.
جانے کتنے لوگوں نے، تاریخ میں تو نام بنام لکھا ہے، روایت میں نام بنام لکھا ہے، جانے کتنے لوگوں نے ٹرائی مارا، رسول کے ناقے پہ بیٹھے مگر ناقہ ہلا بھی نہیں۔ بس ایک جملہ کہوں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا، ناقہ ہلا بھی نہیں، بیٹھے کا بیٹھا ہی رہا۔ کئی لوگ گئے، تھک کے اتر کے آ کے بیٹھ گئے۔ دیکھیں رسول نہیں بیٹھ رہے ہیں، اور نہ رسول کو بیٹھنے کا حکم اس لیے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ رسول نے جہاں سے چاہا بنا دیا۔ توجہ ہے کہ یا رسول اللہ کوئی بھی بیٹھے، جہاں تک ناقہ گردش کرے گا یہ اللہ کی طرف سے منسوس کی جا رہی ہے، ناقہ منسوس کیا جا رہا ہے۔ جتنی دور ناقہ چلے گا اتنی ہی دور مسجد بنے گی۔ کئی لوگ تھک کے آ کے بیٹھ گئے، آخر میں مولائے کائنات اٹھے اور جیسے ہی ناقے پہ بیٹھے ناقہ کھڑا ہو گیا۔ بے توجہ ہے، ناقہ کھڑا ہو گیا، اور کھڑے ہونے کے بعد اس نے جتنی دور گردش کی اتنی ہی دور میں مسجد قباء تعمیر ہوئی۔ توجہ ہے، میں نے روایت آپ کے حوالے کر دی، بس دو جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب مولائے کائنات بیٹھے تب ناقہ اٹھا، میں توجہ ہے، اور بہت سے لوگ بیٹھے مگر ناقہ اٹھا نہیں۔ یہ بہت ہی سائنٹیفک مسئلہ ہے عزیزو، بہت سائنٹیفک مسئلہ ہے، اس کے اوپر بڑے ریسرچ ہے۔ بہت نازک سی بات سے عہدہ برا ہونا چاہتا ہوں، جس طرح انگلیوں کے نشان الگ ہوتے ہیں اسی طرح بدن کی خوشبو بھی الگ ہوتی ہے۔ جملہ پہنچنا چاہیے، جس طرح سب کی انگلیوں کے نشان الگ ہوتے ہیں اسی طرح بدن کی بو خوشبو بھی الگ الگ ہوتی ہے۔ اسی لیے بہت سے معاملات میں، کیس میں جانوروں کا سہارا لیا جاتا ہے اور وہ وہیں جاتا ہے جو اس کا ہدف ہوتا ہے، اس لیے کہ ہر بدن کی بو الگ ہوتی ہے۔ تو جب تک دوسری خوشبو یا بو والے بیٹھتے رہے ناقہ ہلا نہیں، مگر جب وہ آیا جس کے بدن کی بو بھی مصطفیٰ جیسی ہے، فوراً ناقہ کھڑا ہو گیا۔ اور پھر ناقہ اتنا ہی گردش کیا۔ میں ناقے سے سوال کر لوں، کیا صرف بات بو ہی کی ہے جو بوئے بدن کہلاتی ہے، خوشبوئے بدن؟ دیکھیں یہ خوشبوئے بدن آپ نے محسوس نہیں کیا اور بات بڑھانے کا وقت نہیں ہے، اسے آپ روز نہیں تو کم از کم ہفتے میں ایک بار ضرور سنتے ہیں۔ انی اشمو عندک رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ جدی۔ اماں جان میں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ ہائے ہائے بھائی توجہ ہے، جب یہی خوشبو ناقے نے پائی ہے تب اس نے زمین چھوڑی ہے اور گردش کی ہے اور آ کے بیٹھا ہے۔ میں ناقے سے پوچھوں بھائی یہی بات تھی؟ کہیں صرف اتنی ہی بات نہیں ہے، زمین پر، اب جملہ پہنچنا چاہیے، زمین پر پہلی مسجد بن رہی ہے تو کم از کم اس کا بنانے والا، ترتیب دینے والا وہ ہو جو مولود کعبہ ہو۔ ہمارے غیرے کے ہاتھوں صلوات پڑھے محمد علیہ۔ بس گفتگو یہیں روک رہا ہوں کہ یہ کتاب مدینہ شروع ہو رہی ہے اور اس کا پہلا باب بھی علی ابن ابی طالب جو پہلی مسجد کی بنیاد رکھ رہے ہیں، جسے مسجد قباء کہتے ہیں، عالم اسلام میں بہت مقبول مسجد ہے، اور انہی کے زیر سایہ زہرا کے ساتھ رہنے والی ایک صحابیہ ہے
اسے فضہ کہتے ہیں۔ یہ تک آپ نے جابر سنا، سلمان سنا، ابو ذر سنا، وقت نہیں ہے ہمارے پاس، سنتے رہتے وہ دو چار جملے سے عہدہ برا ہونا چاہتا ہوں۔ یہ کنیز نہیں ہے، اب صحابیہ میں، اس لیے کہ رسول آزاد کر چکے ہیں، کنیز اپنی مرضی سے ہیں، اپنی مرضی سے ہیں کہ ہم تو شہزادی آپ کا گھر چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ جملہ پہنچنا چاہیے عزیزو، رسول نے کیا فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی برابر کا نہیں تھا، تو جتنے کمال علی کے پاس ہیں اتنے ہی کمال زہرا کے پاس ہونے چاہیے۔ بھئی دیکھیں جملہ رائے گا نہ کیجئے، ہونے چاہیے نا، تبھی تو کفو کا مسئلہ حل ہوگا کہ کوئی علی کا ہمسر نہیں ہے زہرا کے علاوہ۔ تو اگر علی کے یہاں قمبر آ کے کہیں کہ آقا ہم غلامی کریں گے، چھوڑ کے نہیں جائیں گے، تو ایک کوئی زہرا کے یہاں بھی تو ہو۔ یہ بھی ملکہ ہے، عام عورت نہیں ہے، وہ بھی بادشاہ کا بیٹا ہے، یہ بھی بادشاہ کی بیٹی ہے۔ وہ علی سے کہہ رہے مولا ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے، یہ زہرا سے کہہ رہے بی بی ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ یہاں فاقے ہوں گے کا کوئی پرواہ نہیں، اذیتیں ہوں گی کوئی پرواہ نہیں، ہم تو بی بی آپ کے ساتھ رہیں گے۔ جملہ پہنچ جائے، ہم آپ کی خدمت کریں گے، اس لیے کہ ہم اگر شاہزادی بن کے بھی رہیں گے تو ہمیں 2 4 10 20 100 50 نوکر مل جائیں گے بس۔ لیکن اگر آپ کی غلامی کریں گے تو جبریل میرے پاس آئیں گے۔ جملہ پہنچ رہا ہے نا؟ عظمت فضہ پہ بلند ترین صلوات۔ سنائی تھی میں نے آپ کو روایت کہ 4 لوگ وہ ہیں کہ جن کی جنت مشتاق ہے۔ رسول نے جناب سلمان فارسی سے کہا سلمان تمہاری جنت مشتاق ہے، جنت تمہاری مشتاق ہے، تمہارے لیے اللہ نے مخصوص حور رکھی ہے۔ مقداد، سلمان، ابو ذر، ان کے لیے اللہ نے مخصوص حوریں رکھی ہے، ان کا نام بھی مخصوص رکھا ہے، اور ان حوروں کو معصوم عالم کو دکھلایا بھی، اور پھر معصوم عالم نے بلا کے انہیں خوشخبری دی تھی۔ یہ کل روایت ہے، پڑھنا مخصوص، یعنی یہ مخصوص لوگ۔ سلمان کو جیسے ہی خوشخبری ملی، کسی کام سے رسول نے در زہرا پہ بھیجا سلمان کو، جاؤ یہ کام کر کے آؤ، یہ پیغام پہنچا کے آؤ، یہ بات پوچھ کے آؤ۔ سلمان جیسے ہی آیا آواز دی، شہزادی غلام آیا ہے، حسب دستور فضہ آ گئی دروازے پہ۔ پوچھا کیا کام ہے؟ کہا رسول نے یہ پیغام دیا ہے، کا پیغام تمہیں پہنچا دے رہی ہوں، میں تمہیں مبارکباد بھی دینا چاہتی ہوں، سلمان مبارک ہو کہ جنت تمہاری مشتاق ہے، جنت تمہاری مشتاق ہے۔ سلمان نے کہا آپ کو بھی اللہ برکت عطا فرمائے۔ کہ سلمان میری تو بات نہ کرو، میں جملہ رائے گا تو نہیں جائے گا، سلمان میری تو بات نہ کرو، اس لیے کہ جنت تمہاری مشتاق ہے، ہم تو جنت ہی میں رہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد وآلہ محمد۔ ہم تو جنت ہی میں رہتے ہیں، ہم جن کی خدمت کرتے ہیں وہ خاتون جنت ہیں،
ہم جنہیں گود میں کھلاتے ہیں وہ سرداران جنت۔ صلوات پڑھے محمد تمام صحابیوں اور صحابیات میں ایک فضہ کو خصوصیت حاصل ہے جو کسی دوسرے کو نصیب نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک دن جناب فضہ سے رسول نے کہا، فضہ کچھ مانگ لو، کچھ مطالبہ کرو، کچھ تمہیں دیں۔ کہا آقا سب کچھ تو ہے، جس کی روٹیاں جنت چلی جائیں اسے اور کیا چاہیے؟ جملہ پہنچ رہا ہے؟ جس کے ہاتھ کی پکائی ہوئی روٹیاں جنت چلی جائیں اسے اور کیا چاہیے؟ کبھی کچھ تم نے بڑی خدمت کی ہے۔ فضہ نے عجیب چیز مانگی، کہا آقا میں نے آپ سے کربلا بہت سنی اور یہ بھی سنا ہے کہ نہ آپ ہوں گے، نہ معصومہ ہوں گی، نہ مولائے کائنات ہوں گے، نہ حسن ہوں گے۔ آقا پھر اب میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں اپنے حسین کو خود رخصت کروں۔ اور کیا چیز ہے؟ کربلا بڑی عجیب منزل ہے۔ جناب فضہ نے اپنی موت اپنے اختیار میں مانگ لی، اپنی موت اپنے اختیار میں مانگ لی، جو نہ سلیمان جیسے نبی کو حاصل تھی نہ موسیٰ جیسے نبی کو حاصل تھی۔ اور کیا اپنے اختیار میں مانگ لی، آقا میں کربلا میں اپنے حسین کا خود ماتم کرنا چاہتا ہوں۔ پہچانا کربلا، خدا کی قسم کربلا بہت عظیم، کربلا بہت عظیم ہے۔ ہمارے علماء میں آقائے بحر العلوم سید مہدی نجف رہتے تھے، کربلا جایا کرتے تھے زیارت کے لیے، اور یہ وہ واحد عالم ہے کہ کربلا میں بھی اور مشہد مولائے کائنات نجف اشرف میں بھی جب رات میں فرصت ملتی تھی اپنے امور سے اور زیارت کو آتے تھے تو سید مہدی بڑھتے جاتے تھے اور دروازے خود سے کھلتے جاتے تھے۔ آپ کو بحر العلوم کا لقب ملا تھا۔ امام سے مشہد میں مرقد پہ براہ راست سوال کر کے جواب حاصل کرنے والے کا نام بحر العلوم۔ باقاعدہ جواب سنا ہے مگر سننے والے کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ بھی مرقد میں داخل ہو سکے۔ فرق ہے ایسے عالم، اللہ اکبر، سنا ہے رات میں اٹھتے تھے تو تمام غربا جن کو دن میں وہ نشاندہی کرتے تھے، نجف سے کوفے تک پیدل کتنی دور ہے، 22-23 کلومیٹر سفر طے کرتے تھے، اور غربا کے گھروں میں ان کا رزق پہنچا کے راتوں رات چلے آتے تھے۔ اور کیا مقام توجہ ہے ظاہر صاحب، وہ آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ قصص العلماء میں بہت تفصیل سے لکھا ہے، آقائے نائمی نے، آقائے بحر العلوم انہوں نے درس بند کر دیا، طویل مدت تک درس بند ہو گیا، بچے پریشان ہو گئے، استاد پڑھاتے کیوں نہیں؟ آخر
سب نے مل کے استاد سے شکایت کی، سرکار آپ پڑھائیں گے نہیں، درس آپ نے بند کر دیا ہے تو بڑا نقصان ہو جائے گا طلباء کا۔ کہا میں ایسے طالب علم کو دین کا درس کیا دوں کہ جس کے گھر سے ہمیں شب کی مناجات کی صدا نہیں سنائی دیتی۔ سنا آپ نے میں نے کیا پڑھا؟ جن کے گھر سے نماز شب کی اور شب کی مناجات کی صدا نہیں آتی۔ طالب علم دین کو ایسا ہونا چاہیے کہ شب میں مصلی بچھا کے اللہ سے مناجات کرتا ہوا رہا۔ اور پھر دوسرے ہی دن سے جتنے طلباء تھے وہ عبادت کے لیے شب بیداریاں کرنے لگے۔ جب ایک دو دن بعد آپ نے یہ محسوس کیا کہ ہاں طلباء اب شب میں بھی اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنے لگے ہیں، تب انہوں نے اپنی درسگاہ کھولی ہے۔ آپ کے شاگرد آقا کاشف الخطا، کتاب کا نام ہے صاحب کاشف الخطا کہلاتے ہیں، عظیم عالم۔ ان کے شاگرد آقا شیخ مرتضی انصاری، جن کی 2 کتابیں دنیا بھر کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، غیروں کیا نہیں، ایک رسائل ہے اور دوسرے مقاصد ہے۔ 4 کتابوں کے بعد جو آپ کی کتب اربعہ ہے، جو کتاب درسیات میں علماء و مجتہدین کے رہتی ہیں، اسے رسائل اور مقاصد کہتے ہیں۔ جنہوں نے امام علیہ السلام سے کئی ملاقاتیں کی اور نجف اشرف میں جس دروازے سے اکثریت داخل ہوتی ہے، دروازے ہی پہ شیخ مرتضی انصاری کی قبر مطہر۔ اور کیا اس کے بعد عظیم نام ہے شیخ عباس قمی کا، جن کی مشہور ترین کتاب ہر شیعہ کے گھر میں ہے، جسے مفاتیح الجنان کہتے ہیں۔ جس کے پاس مفاتیح ہو اسے کوئی مشکل ہونی ہی نہیں چاہیے، مگر شرط یہ ہے کہ مفاتیح پڑھتا ہو۔ کوئی ایسی مشکل ہے ہی نہیں کہ جس کے لیے کوئی مجرب دعا اور اس میں نسخہ موجود نہ ہو۔ شیخ عباس قمی کے والد ایک دکاندار تھے، معمولی سامان، دال چاول کھجور سامان، مگر انتہائی متقی اور پرہیزگار۔ شیخ عباس قمی خود کہتے ہیں کہ میری تربیت میں میرا زیادہ حصہ میری ماں کا ہے، جس نے مجھے کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ بات کر رہے تھے نا طیب الولادت کی، تربیت بھی طیب ہوتی ہے تب کمال آتا۔ میری والدہ نے کبھی ہمیں بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ شیخ نے ہمیشہ انتہائی معمولی کپڑا ساری زندگی پہنا، کبھی کسی بڑے آدمی کا کوئی تحفہ قبول نہیں کیا۔ اس کے باوجود طلباء کی خدمت اور ان کی کفالت اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے۔ اس کے بعد ایک عظیم نام آتا ہے آقا بروجردی کا۔ اب آپ سن ملاتے رہیے۔ آقا بروجردی جو سارے عالم میں تنہا مسلم الثبوت مرجع وقت، عظیم عالم تھے، اور آپ نے کئی ہزار طلباء پیش کیے، اور آپ کے عظیم طلباء میں آقا محسن الحکیم تھے۔
آقا محسن الحکیم آ گئے نا زاہد صاحب، آپ کی عمر تک ہم 1400 سال پورے ہو گئے. آقا محسن الحکیم آپ کی ولادت سے پہلے کی بات، اور آپ ممکن ہے کہ ان کی زمانے میں 61 سال عمر ہو گئی ہے تو بالغ ہو گئے. ہم نے عمر لوگوں کو بتا کے ڈر نہیں لگ رہا ہے. آقا محسن الحکیم آپ بھی پوری دنیا کے تنہا مرجع تھے، اور آپ ہی کی بدولت آج کئی ممالک میں مذہب حق کا پرچم لہرا ہے. امام علیہ السلام، آقا محسن الحکیم امام علیہ السلام کی زیارت کربلا کا خصوصی اہتمام کرتے تھے. فرماتے تھے کہ کربلا ہماری روح ہے. آپ نے بھی امام علیہ السلام کی زیارت کی، امام زمانہ کی بھی، امام حسین علیہ السلام. اور توجہ رہیے گا، آپ نے عزائے حسین کے لیے بہت اہتمام کیا. زیارت سید الشہداء کے لیے آپ نے قربانیاں پیش کی. عزیزو، وہ زیارت ایسے ہی امام نے نہیں کہا تھا. کچھ چہرے ہیں امام کے سامنے جو کہا تھا، سید سجاد جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کر دے گا. اور آج ہر چاہنے والا آواز دیتا ہے کل آپ عاشورے کا عمل کریں گے. اور خدا کے لیے میں قسم دے رہا ہوں آپ کو، جتنی عزاداری چاہیے کیجیے، جتنا نوحہ ماتم چاہیے کیجیے، مگر عمل روز عاشورہ کے لیے 20 منٹ ضرور نکال لیجیے گا. میں آپ کو واسطہ دے رہا ہوں امام صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ یہ عمل زندگی کی بھی ضمانت ہے، بخشش کی بھی ضمانت ہے، برکت کی بھی ضمانت ہے، اور قربت حسین کی بھی ضمانت ہے. جب آپ کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، آپ کا مولا آپ کو جواب سلام دیتا ہے. وعلیکہ السلام، اے میرے چاہنے والے تجھ پر بھی میرا سلام. عزیزو، سلام کرنا واجب نہیں، زیارت پڑھنا واجب نہیں، نہ نماز کے بعد نہ مجلس کے بعد، لیکن جب آپ محبت میں سلام کرتے ہیں حسین پر جواب دینا واجب ہو جاتا ہے. آقا محسن الحکیم نے اپنے بیٹوں، پوتوں اور نواسوں میں سے 90 افراد کی قربانی پیش کی ہے. 18 سال کے کئی پوتے، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے بیٹے کو قتل کیا گیا. ان کے بیٹوں کے سامنے ان کے 4 پوتوں کو گولی ماری گئی. اور آقا محسن الحکیم کہتے تھے، خدا کی قسم گفتگو تمام کر دی میں نے، کہتے تھے کہ ظلم اپنا کام کرے، ہم اپنا کام کریں گے. آواز دی تھی اور یہ آواز آج تک گونج رہی ہے کہ ظلم تھک جائے گا، حکیم خاندان قربانی دینے سے نہیں تھکے گا. میں اتنی طویل نسل چھوڑ جاؤں گا، خدا کی قسم دیکھیے پیشن گوئی ہے جو آج ثابت ہو رہی ہے. میں اتنی طویل نسل چھوڑ جاؤں گا کہ حکومت ختم ہو جائے گی، میری نسل ختم نہیں ہوگی. آج بھی حکیم خاندان قائم ہے، اور ظالم کا کہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ کہاں دفن کیا گیا. 90 قربانیاں کی ہیں،
قربانی، صرف حفاظت کربلا۔ ظاہر ہے کہ ایسے ہی چاہنے والے تھے حسین کی نگاہ میں، جو کہا تھا کہ میرے چاہنے والوں کو میرا سلام پہنچا دینا۔ بس میں گفتگو تمام کر رہا ہوں۔ جب بھی ان کا کوئی جوان قتل کیا جاتا تھا اور لاش آتی تھی، خدیجہ چاہیے خود نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ حسین ابن محسن الحکیم نے خود نماز جنازہ اپنے بیٹے کی پڑھائی۔ ایک ہی بات کہتے تھے، یہ لاکھ جوان صحیح، علی اکبر سے تو بدل نہیں۔ متوجہ ہو گیا عزاداروں؟ تو مصائب سننا، شہر میں اذان علی اکبر پر ذاکرین پڑھیں گے، مصائب سننا، مگر مجھ سے بس اس جملے کی تفصیل سن لو کہ جب ایک چاہنے والا کہتا ہے کہ لاکھ جوان صحیح مگر علی اکبر سے تو بلند نہیں ہے، میں نے علی اکبر پر اپنا جوان قربان کر دیا۔ ہاں عزادارو، جس حسین نے 70 لاشیں اٹھائے تھے، وہ حسین علی اکبر کے پیچھے پیچھے کمر پکڑے ہوئے دوڑتا ہوا چلا۔ اللہ! جب علی اکبر نے مڑ کے دیکھا، کس کے قدموں کی آواز آ رہی ہے؟ دیکھا میرا بوڑھا بابا کمر پکڑے چلا رہا، اپنے کو گھوڑے سے گرا دیا، دوڑ کے آئے، بابا سے لپٹ گئے، بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا نا، کہا میرے لال کاش تم بھی صاحب اولاد ہوتے۔ علی اکبر جہاں تک جانا، جزاکم ربکم خیر، علی اکبر جہاں تک جانا مڑ مڑ کے اپنی صورت دکھانا چاہتا۔ دوسرا ثبوت سن لو، علی اکبر علی اکبر۔ دوسرا ثبوت، صبح عاشورہ حسین نے سب سے پہلے اپنے کڑیل جوان علی اکبر ہی سے کہا تھا، علی اکبر تم پر میرا دوہرا حق ہے، میں تمہارا باپ بھی ہوں، تمہارا امام بھی ہوں۔ علی اکبر جاؤ میدان جنگ کی طرف، اس لیے کہ ادھر کے تیروں نے میرے انصار کو شہید کر دیا ہے۔ علی اکبر جیسے اٹھے ویسے انصار نے، اصحاب نے اور اقربا نے علی اکبر کو گھیر لیا، آواز دی آقا اپنا یہ حکم بدل دے، اکبر پر ہمیں قربان کر دے، ہم سے اکبر کی قربانی دیکھی نہیں جائے گی۔ صبح اکبر کو بچانے والوں میں اصحاب بھی تھے، انصار بھی تھے، عباس بھی تھے، برادران عباس بھی تھے، آل محمد بھی تھے۔ جب سب شہید ہو گئے تب اکبر آ کے کہہ رہے بابا اب مجھے مرنے کی اجازت دے دے۔ جناب زینب، میں دلیلیں پڑھ رہا ہوں عزیزو، مسائل سننا، میں کسی کا حق کم نہیں کرنا چاہتا، سننا مسائل، سہیل عباس صاحب دوسرے لوگوں سے، میں تو صرف علی اکبر کی خوبصورتی کی دلیل دے رہا ہوں کہ جن کے شہادت کا تصور بھی، جس کی شہادت کا تصور بھی نہ اصحاب برداشت کر رہے ہیں، نہ اقربا برداشت کر رہے ہیں، جس کی شہادت کا تصور بھی برداشت نہیں کر رہے، آقا ہم سے علی اکبر کی شہادت نہیں دیکھی جائے گی۔ اس باپ نے کڑیل جوان کے سینے سے برچھی کا پلے
سوائے غم امام مسجد۔ جناب زینب جس نے 2 بیٹے قربان کیے، جس نے اکبر کو پال کے قربان کے لیے بھیج دیا، جناب زینب اکثر کہا کرتی تھی میری بھابھی لیلا بڑی